بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مومن نظریں نیچی رکھتا ہے، ہاتھ کا سخی ہوتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اپنی بات کرنے سے پہلے اس کو تولتا ہے یا اکثر زبان بند رکھتا ہے، دوست کی غلط بات کو قبول نہیں کرتا، دشمن کی صحیح بات کو نہیں ٹھکراتا، ہر وقت علم اپنی معلومات کے لیے حاصل کرتا رہتا ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرتا ہے، دنیا والوں کے ساتھ عقل مندی سے چلتا ہے، آخرت والوں کے ساتھ سب سے زیادہ گناہوں برائیوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 67۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں کم سے کم 3 صفات نہ ہوں۔ نمبر 1، اللہ کی سنت پر عمل کرے یعنی لوگوں کے راز چھپائے۔ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ نمبر 3، ولی خدا امام کی سنت پر عمل کرے یعنی مشکلات میں صبر سے کام لے۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 78۔ مومن ہمیشہ اپنے نفس یعنی خواہشات کو برا بھلا کہتا رہتا ہے اور اچھے کاموں کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ پہاڑ کو کاٹا جا سکتا ہے مگر مومن کے دین کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار 67۔ مومن کی پہچان۔ مومن کے سامنے ہر چیز کمزور ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کا مخلص غلام ہوتا ہے، خدا کے قانون کا پابند ہوتا ہے، اس لیے خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہی بات مومن کی اصل نشانی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 67۔ مومن کا دل عمل پاک، ضرورت کم اور لوگوں کو اس سے اچھائی کی امید ہوتی ہے، نقصان کا خوف نہیں ہوتا، اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ مومن ہمیشہ اپنے گناہوں کے نتائج سے ڈرتا ہے، دنیا داری سے الگ تھلگ آخرت کے کاموں کا بے حد شوقین ہوتا ہے، خدا رسول امام کی اطاعت کی طرف جلدی سے دوڑتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ مومن نرم مزاج ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین مومن نمبر 1 وہ ہوتا ہے جو جان مال اولاد ہر لحاظ سے سب مومنین کے فائدوں کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنے والا ہو۔ نمبر 2 اس کا لین دین خوشی غم سب اللہ کے لیے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ افضل مومن وہ ہوتا ہے نمبر 1 جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، نمبر 2 اور جس کی خرید و فروخت اور تمام فیصلے سخاوت کے ساتھ ہوں، نمبر 3 جس کا دل حسد، لالچ، غیبت، جھوٹ، تکبر سے پاک اور زبان سچی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز۔ تعجب کے قابل۔ وہ لوگ نہیں جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے بلکہ وہ لوگ ہیں جو سیاہ لکھے ہوئے اوراق کو پڑھ کر مجھے دل سے رسول مانتے ہیں، ہمارے اول آخر سب کو قبول کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز۔ تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھے سچا سمجھ کر دل سے خدا کا رسول مانتے ہیں، مجھے ان سے ملاقات کا بے حد شوق ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز۔ ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب ان پر ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور صرف کتابیں پڑھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امانت۔ افضل ایمان امانت کا ادا کرنا ہے اور بہت بڑی بد اخلاقی خیانت کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ 3 چیزوں میں خدا نے کوئی چھوٹ رعایت نہیں دی۔ نمبر 1 ہر اچھے برے آدمی کی امانت واپس کرو۔ نمبر 2
اچھے برے آدمی سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ نمبر 3، برے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، از بہار، جلد 74۔ لوگوں کی نمازوں روزوں کی کثرت نہ دیکھو، بلکہ ان کی باتوں میں سچائی اور امانتوں کے ادا کرنے کو دیکھو، اس سے ان کے ایمان کا پتہ چلے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 75۔ حضرت علی علیہ السلام پر تلوار مارنے والا بھی اپنی تلوار میرے پاس امانت رکھے یا مجھ سے مشورہ مانگے تو میں یقیناً اس کی تلوار واپس کروں گا اور صحیح مشورہ دوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، جو امانت ادا نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 71۔ جو امانت میں خیانت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور امانت ادا نہیں کرتا، وہ میری ملت دین پر نہیں مرے گا۔ وہ خدا سے ملے گا تو خدا اس پر غصہ ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 75۔ امانت ادا کرنا رزق کو کھینچ لاتا ہے اور خیانت فقیری کو لاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ خدا کی امانت۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے خدا کی اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان، پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک انسان خود پر بہت ظلم کرنے والا نادان ہے۔ القرآن، سورہ احزاب، 72۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ امانت ایک ہدایت و امامت کی امانت ہے جو صرف انبیاء اور ان کے اولیاء ائمہ علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ نمبر 2، جب نماز کا وقت آتا تھا تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا، جسے اللہ نے زمین آسمان کے سامنے پیش کیا تھا لیکن وہ ڈر گئے تھے۔ تفسیر نور الثقلین، جلد 4۔ نوٹ: معلوم ہوا خدا کی امانت جو عام لوگوں کو دی گئی ہے وہ نماز ہے، اور نماز سے اصل مراد خدا کو دل سے یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور خدا کی نافرمانی سے بچنا اور عملاً ہر معاملے میں خدا کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ ہمارے تمام اعضاء، صلاحیتیں، مال، اولاد سب خدا کی دین اور امانت ہیں۔ ان سب کو خدائی امانت سمجھ کر خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا لازمی ہے۔ انس اور محبت۔ تمہیں صرف حق سے محبت کرنی چاہیے اور باطل سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر۔ 3 انسانوں سے محبت فطرتاً ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہم مزاج بیوی۔ نمبر 2، نیک اولاد۔ نمبر 3، صاف دل دوست۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔